واقعہ کربلا کا ایک انتہائی اہم اور مرکزی کردار شمر بدبخت اس کی بیٹی ایک عجیب مرض میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس کی پیاس نہ بجھتی تھی، وہ مشکیزوں کے مشکیزیں پی جاتی، اس کا پیٹ پانی پینے کی وجہ سے سیر ہو جاتا، لیکن اس کی پیاس ایسی تھی کہ بجھنے کا نام نہ لیتی تھی۔ کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ امام زین العابدین کے پاس جا کر دعا کرواؤ، اللہ تعالیٰ ان کی دعا ضرور قبول فرمائے گا اور تیرا مرض دور ہو جائے گا۔ شمر کی بیٹی جب امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو جا کر اس نے اپنا مرض بتایا تو امام زین العابدین علیہ السلام اس کو فوراً پہچان گئے اور آپ نے شمر کی بیٹی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم دوستو، روایات میں آتا ہے کہ شمر بدبخت نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قافلے کا سارا سامان لوٹنے کا حکم دیا تھا اور خیموں کو جلانے کا بھی حکم دیا تھا، اور خیموں کو جلانے سے پہلے اس بدبخت فوجیوں نے پاک عزت دار خواتین کی چادریں تک چھین لی تھیں، خیموں کو آگ لگا دی تھی۔ شمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور ہو کر گر گئے اور آپ علیہ السلام شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے تو شمر بدبخت ہی وہ بدنام زمانہ شخص تھا جس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو ان کے تن سے جدا کیا تھا۔ شمر کے بارے میں یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ یہ حضرت عباس علمدار کا ماموں تھا، کیونکہ حضرت عباس علمدار کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت حزام بنی کلاب قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور شمر بدبخت بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ چنانچہ ایک قبیلے کے ہونے کی وجہ سے عرب کے رسم و رواج اور دستور کے مطابق حضرت عباس علمدار کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت حزام علیہ السلام اور شمر بہن بھائی کہلاتے تھے، اور اس کی دلیل امام طبری نے بھی ایک روایت میں یوں پیش کی ہے کہ واقعہ کربلا سے پہلے شمر بدبخت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے پاس گیا اور اس نے آ کر حضرت عباس علمدار کو اپنا بھانجا کہہ کر آواز دی، جس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، لیکن بار بار شمر کے بلانے پر امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار سے کہا کہ اس کی بات سنو، وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ گو کہ وہ فاسق و فاجر ہی ہے، لیکن اس کی بات سننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب حضرت عباس علمدار نے شمر کی بات سنی تو شمر کہنے لگا کہ تم میرے بھانجے لگتے ہو اور میں نے تمہارے لیے اپنے سپہ سالار ابن زیاد سے تمہاری جان کا امان نامہ لکھوا لیا ہے، شرط یہ ہے کہ تم اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دو اور جنگ سے دستبردار ہو جاؤ، کیونکہ حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا شہید ہونا تو طے ہو چکا ہے۔ کل جنگ ہوگی اور ابن زیاد کی فوجیں حسین علیہ السلام کے لشکر کو شہید کر دیں گی۔ یہ سن کر حضرت عباس علمدار نے شمر کو سختی کے ساتھ جھڑک دیا اور فرمایا کہ میرے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری تربیت میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی وفاداری گھول کر مجھے پلا دی تھی، اور میں حسین علیہ السلام کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتا ہوں، جبکہ میرے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری وصیت بھی میرے لیے یہی تھی کہ میں ہمیشہ حسین علیہ السلام کا ساتھ دوں گا۔ امام طبری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے شمر کے حضرت عباس علمدار کو اپنا بھانجا کہہ کر مخاطب کرنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شمر واقعی حضرت فاطمہ بنت حزام علیہ السلام کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور ان کے درمیان بھائی بہن والا رشتہ قائم تھا، لیکن یہ کوئی خونی رشتہ داری نہیں تھی، مگر دستور اور رسم و رواج کے مطابق شمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالہ ہی لگتا تھا اور حضرت عباس علمدار کا ماموں لگتا تھا۔ ساتھیوں، دیکھا جائے تو کربلا کے میدان میں خاندان اہل بیت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے دیگر لوگ بھی کلمہ گو ہی تھے اور مسلمان ہی تھے، ان میں سے کوئی بھی غیر مسلم نہیں تھا، اور پھر دولت کی ہوس اور لالچ نے اور اقتدار کی لالچ نے ان کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دی تھی کہ انہوں نے اپنے رشتہ داری کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندانی رفاقت کا اور ان کے خون پر بھی ترس نہ کیا، اور ان بدبختوں نے مال و دولت کی خاطر، انعام و اکرام اور اقتدار کی خاطر خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا۔ علامہ ابن جوہری ایک روایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کوفہ کی مسجد میں مختار سقفی نے ابن زیاد، شمر اور دیگر مجرمین کربلا کو گرفتار کر کے انہیں قتل کیا اور ان کے سر ان کے دھڑوں سے الگ کر کے کوفہ کے بازاروں میں عبرت کے طور پر رکھوا دیے تھے، اور لوگوں کا ایک جم غفیر تھا جو ان بدبختوں کا عبرت ناک انجام دیکھنے کے لیے وہاں پر جمع تھا کہ اچانک لوگوں میں شور و غل برپا ہوا کہ وہ آ گیا۔ جب
غور سے دیکھا گیا تو کیا ہے کہ ایک سانپ ہے جو شمر بدبخت کے ناک سے داخل ہوتا ہے اور اس کے منہ سے باہر آ جاتا ہے اور پھر وہ واپس چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں کے مجمع میں پھر وہی آواز مچتی ہے کہ وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ جب دوبارہ دیکھا گیا تو پھر وہی سانپ آیا اور اس نے پہلے والا امر پھر دہرایا۔ روایات میں آتا ہے کہ شمر بدبخت کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے خاندان اور ان کے اہل بیت طہار کے خیموں سے کچھ سونا ملا تھا۔ شمر نے وہ سونا اپنے پاس رکھ لیا اور کچھ عرصے بعد اس نے اس سونے میں سے کچھ سونے کا حصہ اپنی بیٹی کو دے دیا۔ شمر کی بیٹی وہ سونا حاصل کر کے بہت خوش ہوئی اور ایک سونار کے پاس جا کر اس سے کہنے لگی کہ یہ سونا لے لو اور مجھے اس سے زیورات بنا دو۔ کچھ عرصے بعد جب اس کی بیٹی سونار کے پاس اپنے زیورات لینے کے لیے گئی تو سونار نے کہا کہ وہ سونا جو تم مجھ کو دے کر گئی تھی، جیسے ہی میں نے اس کو زیورات میں ڈھالنے کے لیے آگ میں ڈالا تو وہ جل کر بھسم ہو گیا۔ شمر کی بیٹی بڑی حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ تم دھوکہ دہی سے کام لے رہے ہو اور میرا سونا ہڑپ کرنے کے چکر میں ہو۔ شمر کی بیٹی نے جا کر اپنے باپ شمر کو بتایا۔ شمر خود بڑا حیران ہوا اور اپنے ساتھ اس سونے میں سے باقی بچا ہوا سونا اپنے ساتھ لے گیا اور جا کر اس نے سونار سے کہا کہ میرے سامنے اس سونے کو آگ میں ڈالو۔ چنانچہ جب اس سونار نے شمر اور اس کی بیٹی کے سامنے اس بچے ہوئے سونے کو آگ میں ڈالا تو وہ سونا واقعی بھسم ہو گیا اور شمر یہ دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ امام احمدی الحسینی اپنی تصنیف تذکرۃ الصائب میں لکھتے ہیں کہ شمر بدبخت نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قافلے کی کچھ سواریوں کو، جن میں کچھ اونٹ بھی شامل تھے، ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت بھوننے کا حکم اپنے سپاہیوں کو دیا تھا۔ چنانچہ جب شمر بدبخت کے سپاہیوں نے ان اونٹوں کو ذبح کیا اور ان کا گوشت پکانا چاہا تو وہ گوشت صحیح طرح سے پک نہ سکا اور شمر بدبخت کے فوجیوں نے جب اس گوشت کو کھانے کی کوشش کی تو وہ اس کا ذائقہ بھی محسوس نہ کر سکے۔ محترم ساتھیوں، امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شمر کی بیٹی ایک عجیب و غریب مرض میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس مرض میں شمر کی بیٹی کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ اس کی پشت برف کی طرح ٹھنڈی ہو جاتی تھی اور جبکہ اس کا سینہ آگ میں تپنے لگتا تھا اور پیاس کی شدت اس قدر ہوتی تھی کہ وہ مشکیزوں کے مشکیزیں پی لیتی تھی لیکن اس کی پیاس نہ بجھتی تھی اور اس کی پشت کی ٹھنڈک کو دور کرنے کے لیے اس کے پاس آگ کی انگیٹھیاں جلائی جاتی تھیں لیکن اس کی جلد جل جاتی لیکن اس کو تپش محسوس نہ ہوتی تھی اور اس کے سینے کی تپش کو ختم کرنے کے لیے اس پر برف کی سیلیں رکھی جاتی تھیں لیکن اس کو ذرا بھی ٹھنڈک محسوس نہ ہوتی تھی اور اس کے حلق میں اس قدر چبھن ہوتی تھی اور پیاس کی شدت اس قدر بڑھ جاتی تھی کہ وہ تڑپنے لگتی اور اپنی ایڑیوں کو رگڑنے لگتی تھی۔ کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ تم امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ تمہارے لیے دعا فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرور اس مرض سے چھٹکارا عطا فرما دے گا، کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام بہت درویش صفت انسان ہیں، مگر امام زین العابدین علیہ السلام آبادی سے بہت دور خلوت میں جلوہ گر ہو گئے تھے۔ آپ ریاضت میں اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور خلق خدا سے بہت کم ملتے تھے۔ جو بھی کوئی شخص آپ سے ملنے کی خواہش رکھتا تو اس کو مایوسی کا سامنا ہی کرنا پڑتا تھا، لیکن اگر کوئی دکھوں کا مارا ہوا یا بہت تکلیف میں مبتلا کوئی شخص آ جاتا تو امام زین العابدین علیہ السلام اپنی عبادت اور ریاضت کو موقوف کر دیا کرتے تھے اور اس کو ملاقات کا شرف ضرور بخشا کرتے تھے۔ چنانچہ شمر کی بیٹی جب امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی تو امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کو فوراً پہچان لیا کہ یہ شمر کی بیٹی ہے۔ اس نے اپنا مدعا بیان کیا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کے لیے شفا یابی کی دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو افاقہ فراہم کیا۔ جب وہ رخصت ہونے لگی تو اس نے نہایت مشکور انداز میں امام زین العابدین علیہ السلام کو سلام عرض کیا اور ساتھ ہی کہنے لگی کہ حضور، لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں تجھے اسی وقت پہچان گیا تھا جب تو پہلی بار میرے سامنے آئی تھی، لیکن تیرے باپ نے کربلا کے میدان میں میرے خاندان کے ساتھ اور میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ اس کا اخلاق تھا، وہ اس کا ظرف تھا، لیکن آج میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تیرے حق میں دعا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اس مرض سے شفا بخش دی ہے۔ یہ سن کر شمر کی بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور وہاں سے رخصت ہو گئی۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں رائے سے آگاہ کیجیے گا۔